کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل پیش کر رہا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ امراض قلب یعنی دل کی بیماری۔ دل کی بیماری میں ایک دوا زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے۔ وہ گولی زبان کے نیچے رکھنے سے وہیں تحلیل ہو جاتی ہے، وہیں گھل جاتی ہے اور وہیں جذب ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر اس طریقے سے ہوتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ دوا جو زبان کے نیچے رکھی گئی ہے اگر وہاں گھل کر کے اس کے اجزاء کچھ حلق کے راستے سے معدے کے اندر چلی جاتی ہے تو اس دوا کے اجزاء کے جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے خون ٹیسٹ کرانا، خون ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے معدے کی ٹیسٹ کے لیے حلق کے اندر نلکی کا ڈالنا۔ معدے جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو ڈاکٹر حلق کے اندر ایک نلکی ڈالتا ہے یا پھر ناک کے اندر نلکی ڈالتا ہے، تو اس نلکی کے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جس نلکی کا ایک سرا باہر ہوتا ہے اور ایک اندر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نلکی ڈالنے کے وقت اس نلکی کے اندر کوئی چکناہٹ ملی ہوئی ہو یا کوئی دوا ملی ہوئی ہو تو پھر اس نلکی کے ڈالنے سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اس دوا کے ملنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ہومیوپیتھک کی دوائیں بعض ایسی ہوتی ہے جو کھانے کی نہیں ہوتی ہے، صرف سونگھنے کی ہوتی ہے، تو اس دوا کے محض سونگھنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کے اجزاء کچھ اندر نہیں جاتے ہیں، صرف اسے سونگھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حالت جنابت میں صبح کرنا۔ اگر کوئی شخص سحری کھا کر سویا اور سحری کھا کر سونے کے بعد جب صبح میں اٹھا تو اسے احتلام ہو گیا تھا تو اس سے بھی روزہ میں کوئی فساد نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی کا بہت زیادہ موسم ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آدمی دیر تک نہاتا رہا اور نہانے کی وجہ سے وہ پانی کی ٹھنڈک اپنے جسم کے اندر محسوس کرتا رہا، تو اس طریقے سے بھی کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے کلی کیا اور کلی کرنے کے بعد اس کو پھینک دیا اور پھر جو بعد میں ہم نے تھوک نگلا تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔